الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، پھر اس پہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمان بھائیوں کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ فہرست گناہ کبیرہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ دعوت و تبلیغ۔ نمبر 1 آدمی کو قتل کرنا، نمبر 2 زنا کرنا، نمبر 3 اغلام بازی کرنا، نمبر 4 شراب پینا، نمبر 5 چوری کرنا، نمبر 6 کسی پر تہمت لگانا، نمبر 7 سچی گواہی کو چھپانا، نمبر 8 جھوٹی قسم کھانا، نمبر 9 کسی کا مال چھین لینا، نمبر 10 سودی معاملہ کرنا، نمبر 11 یتیم کا مال کھانا، نمبر 12 رشوت لینا، نمبر 13 جھوٹی حدیث بیان کرنا، نمبر 14 قطع رحمی کرنا، نمبر 15 رمضان کا روزہ توڑ دینا، نمبر 16 ناپ تول میں کمی کرنا، نمبر 17 فرض نماز کو وقت سے آگے پیچھے پڑھنا، نمبر 18 زکوٰۃ نہ دینا، نمبر 19 کسی صحابی کی شان میں گستاخی کرنا، نمبر 20 کسی پر جادو کرنا، نمبر 21 قرآن پاک پڑھ کر بھلا دینا، نمبر 22 چغلی کھانا، نمبر 23 عورت کا اپنے خاوند کی نافرمانی کرنا، نمبر 24 اللہ کی ذات و صفات اور عبادات میں کسی کو شریک کرنا، نمبر 25 جھوٹ بولنا۔ یہ تھے گناہ کبیرہ جو بغیر توبہ کے اللہ تبارک و تعالی معاف نہیں کرتا ہے، اور جو صغیرہ گناہ ہیں، جو چھوٹے گناہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی انسان بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، جو گناہ کبیرہ ہیں، اگر وہ اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچا کر رکھے گا تو چھوٹے جو گناہ ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی معاف کر دے گا بغیر توبہ کے۔ لیکن ان گناہوں میں کچھ موٹی موٹی باتیں ہیں، ان باتوں کے اوپر بات کروں گا، جیسے جھوٹی حدیث بیان کرنا۔ بہت سے مسلمان بھائی حضرات سوشل میڈیا پہ اور اپنے یوٹیوب پہ، اپنے فیس بک پہ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں، لیکن ان بھائی کو یہ معلوم نہیں ہوتا ہے، یہ خبر نہیں ہوتی ہے، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایسا کام تو کوئی مسلمان نہیں کر سکتا ہے کہ جھوٹی حدیث کسی کے سامنے بیان کرے، لیکن بہت سے مسلمان بھائی جن کو علم کی نالج زیادہ نہیں ہے وہ اس کام میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ وہ حدیثیں جس کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ملتا، ایسا لگتا ہے کہ حدیثیں خود اپنے آپ سے کیوں نہیں بنا لی گئی ہوں۔ تو میرے بھائی ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اور جو لوگ یہ حدیثیں سن کر ان کا تو ایمان کمزور ہے، انہیں تو معلوم نہیں ہے کہ یہ بات حدیث میں ہے یا نہیں ہے، وہ مسلمان اس بات پہ عمل کرنا شروع کر دے گا۔ تو میرے بھائی ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں، کوئی بھی جھوٹی حدیث، کوئی بھی چیز ایسی نہ بتائیں کہ کسی مسلمان کو تکلیف ہو اور وہ آپ کی وجہ سے غلط عمل کرنے لگ جائے۔ اور جو سب سے آخری بات ہے ان 24 نمبر کی، وہ یہ ہے اللہ کی ذات و صفات اور عبادات میں کسی کو شریک کرنا۔ مطلب یہ
کہ ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سر جھکاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھولی پھیلاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، کیونکہ اللہ کا حق ہے کہ ہم اللہ کے سامنے اپنی مرادیں، اپنی حاجتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کریں، کیونکہ اللہ کا ہم پہ حق ہے کہ اس نے کھلایا پلایا اور ہمیں ماں باپ کے رشتے دیے، بھائی بہنوں کے رشتے دیے، اور سب کچھ ہمارے لیے بنایا، تو حق بنتا ہے اور پورا حق بنتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنا سر جھکائیں اور اسی سے مدد طلب کریں۔ لیکن اگر کوئی مسلمان اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر اللہ کے سامنے سر جھکاتا ہے، کسی غیر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، تو اس نے گناہ کبیرہ کیا ہے، اس کو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لینی چاہیے، کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر گناہ معاف کر دے گا سوائے شرک کے۔ اگر کوئی مسلمان شرک کر کے مر گیا اور اس نے توبہ نہیں کی تو میرے بھائی اس کی مغفرت کا گمان ہم مسلمان بھائی نہیں لگا سکتے، کیونکہ اللہ کا یہ فرمان ہے کہ جو میری نافرمانی کرے گا، میرے ساتھ کسی کو شریک کرے گا، ہم اس کو معاف نہیں کریں گے۔ تو یہ اتنا غلیظ گناہ ہے، یہ جتنے بھی میں نے آپ کو گناہ بتائے ہیں گناہ کبیرہ، ان میں سب سے خطرناک جو گناہ ہے وہ ہے گناہ شرک، اللہ کے ذات و صفات میں کسی کو شریک کرنا، کیونکہ یہ وہ گناہ ہے جو ہمارے لیے جنت کا دروازہ بند کر دیتا ہے، ہمارے لیے مغفرت کا دروازہ بند کر دیتا ہے، اور ہمارے جو رزق میں برکت ہوتی ہے سب کچھ یہ چھین لیتا ہے، اور یہاں تک سنا ہے کہ اس کی کوئی نماز بھی قبول نہیں ہوتی ہے، اور اس کی کوئی بھی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتا جب تک وہ اس گناہ سے معافی مانگ لے اور اس گناہ سے باز نہ آ جائے جب تک۔ تو میرے بھائی سب سے خطرناک یہ گناہ ہے۔ لیکن کچھ اور بھی گناہ ہیں، جیسے جھوٹ بولنا۔ مسلمان کے اندر یہ عادت بہت پائی جاتی کہ ہر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یہ حدیثیں ہم سنتے رہتے ہیں، کیا آپ کی امت زنا کر سکتی ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کر سکتی ہے زنا، کیونکہ انسان کی شہوت بھڑکتی، ہو سکتا ہے وہ غلطی سے کر بیٹھے۔ کیا آپ کی امت چوری کر سکتی ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہو سکتا ہے بھوک کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے وہ چوری بھی کر لے، لیکن جب پوچھا گیا کہ کیا آپ کی امت جھوٹ بول سکتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، میری امت جھوٹ نہیں بول سکتی ہے۔ اور آج مسلمان زنا سے بھی بچ رہے ہیں، چوری سے بھی بچ رہے ہیں، غلط کام سے بچ رہے ہیں، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ کوئی بڑا گناہ نہیں ہے، آرام سے بولو۔ میرے بھائی جھوٹ تو وہ خطرناک گناہ ہے کہ جب کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے اور جو ہمارے ساتھ جو فرشتے رہتے ہیں اس جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے وہ فرشتہ 40 قدم دور چلا جاتا ہے، اس کی بدبو کی وجہ سے۔ اور مسلمان یہ سوچتے ہیں کہ جھوٹ کوئی بڑا گناہ نہیں ہے۔ میرے بھائی بہت خطرناک گناہ جھوٹ بولنا۔ اللہ کے بندو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، جھوٹ مت بولو، چاہے کوئی سی بھی بات ہو میرے بھائی، سچ بولو، سچ بولو، سچ بولو۔ جھوٹ مت بولو کہ یہ مت سوچو کہ ہم جھوٹ سے بچ جائیں گے، نہیں میرے بھائی، آپ دنیا میں تو بچ سکتے ہیں لیکن کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں آپ نہیں بچ پائیں گے، اللہ کے یہاں نہیں بچ پائیں گے آپ۔ تو میرے بھائی یہ کوشش کریں کہ کوئی بھی بات اپنی زبان سے نکالیں تو سچ بات نکالیں، ورنہ اپنے آپ کو خاموش رکھیں۔ اسی میں ہمارے لوگوں کے لیے بھلائی ہے اور اسی میں ہم لوگوں کے لیے کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان سے ہم مسلمان بھائیوں کو بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور جو خطرناک گناہ ہے جن سے ہم لوگ کفر تک جاتے، اس میں گناہ چھوٹا ہے۔ ایک گناہ تو اس میں آیا نہیں ہے، ذہن میں آ گیا میرے کی نماز بھی نہیں ہے اس میں، اور ایک دو چیز اور بھی نہیں ہے، جیسے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرنا، وہ بھی گناہ کبیرہ میں آتا ہے،
اور نماز چھوڑنا یہ بھی گناہ کبیرہ میں آتا ہے۔ تو یہ کچھ باتیں اس میں لکھی نہیں ہوئی، یہ بھی میرے ذہن میں آیا۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔